هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ دیکھیے، میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے۔ نماز کی صداقت اس پر ہوگی، اگر یہ کر رہے ہیں تو نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ ہاں، باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، باطل کے خلاف آپ کی جد و جہد جاری ہے، تب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بنتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تیرے فاسق و فاجر ہوں، اور ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی دوستیاں، وہی رشتہ داریاں، فساق و فجار، حرام خوروں، ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں روزانہ۔ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، جھوٹ اوروں سے اللہ کے جناب میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا۔ تو پہلی بات سمجھ لیجیے، اس صورت میں پہلا فرض یہ ہے جس کے ہونے پر ہر فرض کے صحت کا دار و مدار ہے۔ نماز بھی اس کے لیے استعانت کے لیے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس مقصد کے لیے استعانت نماز سے حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ ہاں، اس کے برعکس صورت اگر ہو، خلافت راشدہ میں ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو نظام قائم ہے، اور اس نظام کی مزید توسیع، اسے پورا یونیورسلائز کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم حکومت کے نظم کے پابند ہیں۔ اس صورت میں یہ فرض کفایہ ہے۔ حکومت کہتی ہے اتنے آدمی والنٹیئرز ہمیں چاہیے، اتنے آدمی نکل آئے، باقی سب آرام سے گھروں میں سوئے، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ ایسے جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، کسی نے نہیں پڑھی تو سب مجرم، سب گناہگار ہو جائیں گے۔ اس معنی میں اگر خلافت کا نظام قائم ہو، دین غالب ہو، تو انڈیویجولز کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی، اب وہ ادارہ موجود ہے خلافت کا، حکومت اسلامی کا، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ دس ڈومینیشن آف Allah's دین اوور دی ہول آف دی گلوب، اور اس میں جو بھی ضرورت اسے ہے، جو اسے افرادی قوت چاہیے، مالی قوت چاہیے، تعاون چاہیے، وہ لوگ پیش کر دیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جب صورت یہ نہیں ہے، باطل کے غلبے میں آپ رہ رہے ہیں، تو اقامت دین کی جد و جہد اولین فرض عین ہے۔ یعنی نمبر ایک، اضافی نیکی نہ سمجھیے اس کو، فرض عین، اور فرض کفایہ نہ سمجھیے اس کو، فرض عین۔ فرض عین اور اولین جب میں نے کہا تو اس میں دو چیزوں کی نفی ہوئی، اضافی نیکی نہیں ہے اور فرض کفایہ نہیں۔ نمبر دو، اس فرض عین کی ادائیگی کے لیے شرط لازم ہے، شرط لازم، پری ریکویزٹ، التزام جماعت، کسی نہ کسی جماعت میں ہونا اس کے لیے لازم ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، وضو کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، تو وضو بھی فرض ہو گیا۔ اقامت دین کی جد و جہد وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہذا جماعت فرض ہے۔ علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے جماعت کی شکل میں ہونا۔ اور جو ایک اثر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام ہے ہی نہیں۔ اور اس کو نوٹ کر لیے، جماعت کی دو ہی شکلیں ہیں، یا ہمارا جماعتی نظام ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو جو امیر المومنین ہے وہی ہمارا امیر ہے، یہی ہماری جماعت ہے۔ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی جماعت ہوگی جو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اس کا امیر ہے اور اس کے ساتھی۔
اسلام کی کوئی تیسری شکل ہے ہی نہیں. یا تو خلافت ہے، حکومت ہے، یا نہیں ہے، دو ہی شکلیں ہیں. اگر ہے تو وہ جماعت ہے، حکومتی ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ جماعت بن گیا اب. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے جماعت، اس کا نظام ہو جائے گا. اس میں سب سے اہم جو حدیث ہے حضرت حارث اشعری سے رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد بن حنبل جامع ترمذی کی روایت. حضور فرماتے انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کی شکل اور جماعت بھی سمع و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو، منظم. اور نمبر 4 اور 5 ہجرت اور جہاد. تو جہاں تک کہ احادیث کا تعلق ہے اس میں تو بڑی شدید جو ہے مضبوط نصوص قطعیہ موجود ہیں جماعتی زندگی کے لیے. قرآن میں نہیں ہے، البتہ عقل سلیم، منطق، سمپل لاجک، وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نظام کی تبدیلی بغیر کسی جماعت کی جد و جہد کے ممکن نہیں ہے. کسی خیال کو ایک شخص بھی پھیلا سکتا ہے، کوئی آتھر ہے، اس نے کتاب لکھ دی ہے، خیال پھیل جائے گا، آج نہیں کل پھیل جائے گا. کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی علی گڑھ کا اسکول بن گیا ہے، علی گڑھ کا کالج بن گیا ہے، اس سے کچھ خیالات پھیل جائیں گے. نظام نہیں بدلتا ان چیزوں سے. For that you need a party, a revolutionary party, very much disciplined party. لیکن وہ تو سارے مراحل آئیں گے جو آتے ہیں، جنگیں بھی آئیں گی، تصادم بھی آئے گا، اور یہ جو ہے کوئی موب نہیں اس سے عہدہ برا ہو سکتا. کوئی ڈھیلا ڈھالا سٹرکچر جو ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. You need a disciplined party. بحالات موجودہ اقامت دین کی جد و جہد ہم میں سے ہر ایک پر فرض عین ہے، اولین فرض ہے. اس کی ادائیگی پر دوسرے فرائض کی ادائیگی کی قبولیت جو ہے اللہ کے ہاں وہ منحصر ہے، اس کی دار و مدار ہے. اور اس کے لیے ایک جماعت کا التزام شرط لازم ہے.